آج 18 محرم ہفتہ کا دن ہے جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے نصیب کو جگا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لو، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 محرم ہفتہ کا دن ہے، ایک ایسا دن جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اپنے رب کے قریب یا اس سے دور کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے محرم ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی امیدیں، ان کے منصوبے، ان کے خواب سب ختم ہو گئے، مگر ان کے اعمال آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ بندہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔ آج ذرا اپنے دل سے پوچھے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا باقی ہے؟ کیا ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے یا غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں میں مصروف رہتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے؟ کیا ہم نے کبھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، میری خطائیں معاف فرما دے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ آج اگر آپ اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں، دل سے استغفار کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے رزق اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں تو یہ لمحے آپ کی زندگی کے قیمتی ترین لمحے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے در پر آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ نئے سال کا آغاز اللہ کی اطاعت، توبہ اور نیک اعمال سے کیا جائے تاکہ باقی زندگی بھی خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ دوستو، کبھی قبرستان جا کر خاموشی سے قبروں کو دیکھیں، وہاں ایسے لوگ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے مگر موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، ہماری زبان دعا کر سکتی ہے، ہمارے آنسو بہہ سکتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ آج 18 محرم ہفتہ کے دن اپنے رب سے صرف دنیا نہ مانگے بلکہ ایمان مانگے، تقوی مانگے، حسن خاتمہ مانگے، والدین کی خدمت کی توفیق مانگے، حلال اور بابرکت رزق مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے، پریشانیوں سے نجات مانگے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے، کیونکہ جسے اللہ کی رضا مل گئی اس نے سب کچھ پا لیا۔ اگر آپ کے دل پر غموں کا بوجھ ہے، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر بیماری نے گھیر رکھا ہے، اگر اولاد کی فکر ہے، اگر قرض پریشان کر رہا ہے یا اگر زندگی بے سکون محسوس ہوتی ہے تو اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کیجیے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے اعمال کا جائزہ لے، اگر نمازوں میں کمی ہے تو انہیں درست کرے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کرے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اگر قرآن سے دوری ہے تو آج ہی اس سے اپنا تعلق دوبارہ قائم کریں۔ ہو سکتا ہے آج کی توبہ آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے آج کی دعا آنے والے دنوں کی خوشخبری بن جائے، ہو سکتا ہے آج بہنے والا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا قبول ہو جائے کہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی اور وہ اپنے مخلص بندوں کو ان کے غمان سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج ہی وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ضرور نوازتا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان یا کسی بھی دوسرے ملک میں رہتے ہوں، جب آپ کے ملک میں 18 محرم ہفتہ کا دن آ جائے تو اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے دنیا کی مصروفیات سے الگ کر لیں، باوضو ہو کر ادب، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں۔ اصل چیز دل کا اخلاص، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے، اور جس دعا کا جواب دنیا میں نہ ملے وہ آخرت کے لیے بہترین اجر کی صورت میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کا دن اللہ تعالیٰ کی یاد، توبہ، استغفار اور دعا کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا آغاز بن جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ آج 18 محرم ہفتہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کی خواہش جدا ہے، ہر آنکھ کا خواب مختلف ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے تو گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے تو وہ مانگ لے، کسی کو شادی، اولاد، عزت، سکون، کاروبار میں برکت یا قرض سے نجات درکار ہے تو وہ سب کچھ اپنے رب سے مانگ لے۔ مگر یاد رکھیے، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ، میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے حل کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ اب دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور آپ خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب محسوس کر رہے ہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اب پہلے نمبر پر وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو اکابرین، اولیاء اور صوفی کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں، تو آج وہ راز بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا دروازہ سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں اثر نہیں دکھاتی۔ اس لیے بزرگان دین پہلے توبہ کرتے تھے، پھر وظیفہ شروع کرتے تھے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچی توبہ کرے۔ یہ کلمہ بندے کو اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور رب کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ دل میں ندامت ہو، آنکھ میں نمی ہو، زبان پر عاجزی ہو، پھر اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے،
میرے حال پر رحم فرما دے۔ جیسے ہی دل گواہی دے کہ توبہ سچی قبول ہو گئی ہے، فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے دل کو شرک کی ہر امیزش سے پاک کر کے خالص توحید سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے کرتا ہے، رب اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم سورت سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا اپنے دل کو ہر سہارے سے ہٹا کر صرف ایک رب کے سہارے پر لے آتا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 27 بار پڑھنی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے۔ اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے تو رب سے مانگے۔ اگر گھریلو پریشانیاں ہیں تو ان کے حل کی نیت کرے، مگر یاد رکھیے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا آپ کے وسائل کا نہیں اپنی قدرت کا حساب رکھتا ہے۔ آج 18 محرم ہفتہ کے دن اگر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں جائے گی، بشرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت بابرکت اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایسا نام کہ جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی فرمائی، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور کی اور اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو یعنی وسعت عطا فرمانے والا، کشادگی دینے والا، تنگی کو فراخی میں بدلنے والا۔ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں کشادگی عطا فرما، میرے حالات میں آسانی عطا فرما، میرے بند راستے کھول دے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو پا رہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ نام ان سب گروں کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ مصیبتیں بھی جو ابھی راستے میں ہیں اور جن کا آپ کو علم تک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹل سکتی ہیں۔ اب طریقہ توجہ سے سن لیں۔ یا باسطو 1 بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص، پھر 11 بار یا باسطو، اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ یہ ترتیب، یہ تعداد اور یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلے سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا وظیفہ بھی گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں، اور جب دل گواہی دے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر مانگیے، ضد کے ساتھ مانگیے، آنسوؤں کے ساتھ مانگیے، سسکیاں لے کر مانگیے، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 18 محرم ہفتہ کا یہ خاص وظیفہ کابرین کا بتایا ہوا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا اللہ نے اسے ناکام نہیں لٹایا۔ آپ بھی پڑھ کر مانگیے، اور اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔